سورۃ الفیل، اردو انگریزی ترجمہ، تعارف اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ Have you not considered, O Muhammad, how your Lord dealt with the companions of the elephant? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ Did he not make their plan into misguidance? تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ And he sent against them birds in flocks. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ Striking them with stones of hard clay. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ And he made them like eaten straw. سورہ فیل کا تاریخی پس منظر۔ یہ واقعہ 570 عیسوی یا 571 میں محرم کے مہینے میں پیش آیا، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عین اس واقعے کے دن ہوئی تھی، البتہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالیشان کلیسا اس غرض سے تعمیر کرایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس کلیسا میں حاضری دیا کریں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگوں کی توجہ اس طرح مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کلیسا میں رفع حاجت کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابرہہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر باقاعدہ چڑھائی کر دی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابرہہ کی لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور ان کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے، اسی لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دیا، اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ تفسیر۔ یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب
مخمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک قول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کے ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں اندھے اپاہجوں کو دیکھا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اسی لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔